بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنی ساس کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ بڑی عجیب سی عورت تھی، نہ ہی ہم بہوؤں کو سانس لینے دیتی اور نہ ہی جینے دیتی۔ اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا یہ ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا تھا، اور خاص کر کے مجھے۔ میں پڑھی لکھی تھی، شہر سے شادی ہو کر اس چھوٹے سے علاقے میں آئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنی ساس کی کچھ خاص سمجھ نہیں آتی تھی، اور بھی جو سلوک وہ میری دیورانی کے ساتھ کرتی اسے دیکھ کر تو میرا دل جل اٹھتا۔ میری جوان دیورانی کو انہوں نے پتہ نہیں کیوں ابھی تک سفید چادر پہنا کر رکھی تھی، جبکہ ہمارا مذہب تو اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی ساس کو کہا کہ کیوں آپ اس بیچاری کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں؟ یہ محض 20 سال کی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہو۔ میری ساس میری بات کا کوئی جواب نہ دیتی۔ میں نے کئی دفعہ اپنے شوہر سے بھی بات کی کہ مونا ابھی صرف 20 سال کی ہے، کیوں نہ ہم اس کی دوسری شادی کروا دیں۔ مانا کہ وہ یتیم لڑکی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کی زندگی ہی برباد کر دیں۔ میری بات سن کر میرا شوہر خالد کہنے لگا کہ تم ان معاملات میں نہ پڑو، اماں گھر کی بڑی ہیں، انہیں زیادہ بہتر معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ خالد کے سمجھانے کے باوجود بھی میں باز نہ آئی اور کئی دفعہ اپنی ساس سے بات کی، لیکن میری ساس کا وہی ایک جواب تھا کہ فی الحال مونا کی شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میری ساس ہر وقت اسے اپنے کمرے میں رکھتی، نہ جانے کیا کچھ کہتی رہتی۔ مونا تو کسی سے کچھ کہتی بھی نہیں تھی، اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی۔ بہت دفعہ میں نے اسے چپکے سے باورچی خانے میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک تو اتنی کم عمری میں شوہر کو کھو دینے کا غم، پھر سسرال والوں کا ظلم بھی عجیب تھا۔ اسے دوسری شادی ہی نہیں کرنے دے رہے تھے، جبکہ میرا ماننا تھا کہ اگر اس کی دوسری شادی ہو جاتی تو وہ اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی، اور پھر میرے بڑے جیٹس اس سے شادی کرنے کو بھی راضی تھی، مگر پتہ نہیں میری ساس کیوں راضی نہیں تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری ساس بڑے جیٹ کی شادی کا نام بھی نہیں لیتی تھی۔ میرا شوہر دوسرے نمبر کا تھا اور اس کی شادی مجھ سے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد شاہد تھا جس کی شادی مونا سے ہوئی تھی، لیکن اس کے انتقال کے بعد مونا بیوہ ہو گئی تھی۔ اب میری ساس کو بڑے بیٹے کی شادی کی فکر کرنی چاہیے تھی، اور پھر انہیں مونا جیسی لڑکی بھی مل رہی تھی، لیکن نہ ہی وہ جیٹ کی شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی مونا کی۔ جب میں نے اس معاملے میں اصرار پکڑا تو میری ساس کہنے لگی، پہلے تم اپنی فکر کرو، شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک بے اولاد ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر ہی تمہیں چھوڑ دے۔ ساس کے منہ سے ایسی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ آج تک کبھی خالد نے بچوں کو لے کر ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ شادی کے شروعاتی دنوں میں ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں، وہ شاید میں حاملہ نہ ہو سکوں، لیکن پھر بھی میں نے یہ بات سب سے چھپا لی تھی۔ آج تک کبھی گھر میں بھی کسی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے مونا کی شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کیا تو میری ساس کی زبان پر یہ بات آ گئی، اور میں خود بخود خاموش ہو گئی تھی۔ شاید یہ مجھے خاموش کروانے کا کوئی طریقہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے میری کمزوری کا احساس دلایا جائے تاکہ میں اپنے کمرے میں بند ہو جاؤں اور وہ اپنی من مانی کی باتیں کرتے رہیں، لیکن میں مونا کے ساتھ زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک دن میری ساس کسی کام سے بازار گئی تھی، میں مونا کے پاس گئی، وہ خاموشی سے بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں نے مونا سے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے بہت آواز اٹھائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی بس جائے، لیکن اماں ایسا نہیں چاہتی۔ اگر تم خود اپنے لیے سٹینڈ لوگی تو اماں نرم پڑ جائیں گی۔ تم کب تک یوں ہی ہماری غلامی کرتی رہو گی؟ اپنا گھر بساؤ، شادی کرو، تمہارے بچے ہوں گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ میری بات سن کر مونا نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، بھابھی آپ بہت اچھی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بہنوں کی طرح عزیز رکھتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ اگر آپ یہ بات دوبارہ کریں گی تو اماں پھر سے آپ سے اولاد کی بات کریں گی، اس لیے آپ ایسی کوئی بات نہ کریں۔ مونا کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، اور پھر کچھ سوچ کر اس سے کہا کہ تم بات کرو نا۔ میری بات پر وہ ہلکا سا ہنسی اور کہنے لگی، میں یتیم لڑکی ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، مجھے وہی کرنا پڑتا ہے جو ساس کہتی ہے، اور ابھی بھی میں وہی کچھ کر رہی ہوں جو ان کا حکم ہے۔ اگر میں ان کی بات نہ مانتی تو وہ مجھے شاید گھر سے نکال دیتی۔ میں ان کے کمرے میں ان کے ساتھ سونے پر مجبور ہوں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جو کچھ وہ کہیں میں اس پر عمل کر لوں۔ بس میں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں دیکھ سکتی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس دنیا میں اگر کوئی میرا اپنا ہے تو وہ آپ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں آپ کو کھو نہ دوں۔ مونا کی بات سن کر میں چونک پڑی۔ میں نے کہا کہ اس میں میرا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی میری ساس چلی آئی، اور انہیں دیکھتے ہی میں مونا کے پاس سے اٹھ گئی۔
इस घर में अजीब सा रवाज था। अगर दो बहुएं एक साथ बैठकर बातें करती तो उन्हें शक की नज़र से देखा जाता। सास को लगता कि हम उनके खिलाफ कोई चालबाजी कर रहे हैं, इसीलिए मैं सास के सामने कभी मूना से कोई बात न करती थी। मैं वापस अपने कमरे में चली आई थी और सोच रही थी कि मेरे बच्चों का मूना की शादी से क्या ताल्लुक़ है। मैं उसका घर बसाना चाहती थी और यहाँ बात मेरे बच्चों की निकल आई थी। मैं अजीब कश्मकश में फंस गई थी। मैंने सोचा था मैं मौका देकर अपने बड़े जेठ से बात करूंगी, क्योंकि शोहर ने तो साफ हाथ झाड़ दिए थे। 2 दिन गुजरे और मुझे मौका मिल गया। मैं शाम की चाय लेकर जेठ के कमरे में गई। वो थोड़ी देर पहले ही दफ्तर से लौटे थे। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई और कहा कि भाई, अब शादी क्यों नहीं करते हैं? आपका दिल नहीं चाहता कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई हो जो आपका ख्याल रखे, आपकी खिदमत करे? मेरी बात सुनकर जेठ ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हें मेरी चाय बनाने में कोई तकलीफ़ है क्या? उनकी बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। वो बात को कहाँ से कहाँ ले गए थे। इस घर में तो सारे लोग ही ऐसे थे। पता नहीं कैसा ससुराल मिल गया था मुझे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने रवैये को नरम रखा और भाई से कहा, मैं तो आपका घर बसता हुआ देखना चाहती हूँ। आपकी खिदमत करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी भी तो शादी होनी चाहिए। छोटे दोनों भाइयों की शादी हो गई है, क्या आपके अरमान नहीं है? मेरी बात पर जेठ ने सख्त नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, देखो फहमीदा, आज तो तुमने ये बात कर दी है, मगर आइंदा ना करना। मैं ना ही शादी करना चाहता हूँ, ना ही मेरे ऐसे कोई अरमान है। मैं अकेला ही खुश हूँ। फिर अपने दोनों छोटे भाइयों का हाल तो मैंने देख ही लिया है। खालिद ने जब से तुमसे शादी की है, उसे कौन सा सुख मिल गया है? तुमने उसे औलाद तक नहीं दी। और रही बात शाहिद की, तो वो तो इस दुनिया से ही चला गया। जेठ की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो भी मुझे बे औलादी का ताना देंगे। मैं तो उनका भला ही सोच रही थी, मूना का भला चाहती थी, और यहाँ घूम फिर कर बात मेरी औलाद पर ही आकर ठहर जाती थी। मुझे लग रहा था कि सब लोगों ने कसम खा रखी है कि वो मुझे बांझ का लक़ब देकर रहेंगे। मैं गुस्से से उठकर अपने कमरे में चली आई थी। दिल तो चाह रहा था कि सारे कमरे का सामान तहस नहस कर दूं। कुछ ही देर में मेरा शोहर चला आया। मेरे तेवर देखकर कहने लगा, क्या बात है फहमीदा, लगता है कोई झगड़ा किया है? मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि पता नहीं इस घर में सबको क्या हो गया है, जिससे बात करती हूँ वो मुझसे मेरे बच्चों के बारे में बात करने लगता है। हाँ, नहीं है हमारे बच्चे, लेकिन हो जाएंगे ना, ऐसी भी क्या आफत आ गई है, अभी शादी को 4 साल ही तो हुए हैं। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर के चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगे, बताओ तो सही कि क्या हुआ है। और फिर मैंने उन्हें बता दिया कि किस तरह उनके बड़े भाई ने मुझे बे औलादी का ताना दिया है। मेरी बात सुनकर खालिद ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाकर भाई से शादी की बात करने की? अम्मा इस घर में मौजूद है ना, अगर उन्हें पता चला कि उनके होते हुए तुम ये सब करती फिर रही हो तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। मैंने 1000 बार कहा है कि इन सारे मामलात से दूर रहो और हो सके तो अपने कमरे में ही रहा करो। तुम्हारी वजह से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे खालिद से ऐसी ही उम्मीद थी। वो हमेशा यही करते थे, मुझे खामोश रहने का कहते, कमरे से बाहर निकलने को मना कर देते, लेकिन अपने घर वालों को गलत बात पर नहीं समझाते थे। जबकि मेरे माँ बाप ने मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना सिखाया था। मेरी नज़र में ये गलत था कि एक आदमी जो 40 साल की उम्र का होने वाला है, उसकी अभी तक ना ही शादी हुई थी और ना ही उसके घर वालों को उसकी परवाह थी, और एक लड़की जो सिर्फ 20 साल की थी वो अपने बेवा होने की सज़ा काट रही थी। खैर, जब उन लोगों को ही परवाह नहीं थी तो मैं क्या कर सकती थी। मैंने खामोशी का लिबादा ओढ़ लिया और जो कुछ घर में हो रहा था उसे बस मुंह बंद करके देख रही थी। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि हमें कैसी जालिम सास मिली है। अगर खालिद मेरे साथ ना होते तो शायद वो मेरे साथ भी मूना जैसा ही सलूक करते। 8 दिन बाद मेरी बड़ी नंद हमसे मिलने के लिए आई तो मैंने बातों बातों में मौका देकर उनके सामने मूना और भाई की शादी का जिक्र कर दिया। ये सुनकर वो बड़ी खुश हुई और कहने लगी, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है फहमी, अगर ऐसा हो जाए ना तो क्या बुराई है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बड़ा भाई खुश रहे। उन्होंने अम्मा से बात की तो अम्मा ने गुस्से में मुझे देखा और कहने लगी कि ये सारी पट्टी तुझे यकीनन उस फहमीदा ने पढ़ाई होगी। मैं उसे 1000 बार बता चुकी हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में तो ऐसा भूसा भरा हुआ है कि उसे मेरी बात समझ नहीं आती, और उसने आज तुझे भी अपने रंग में रंग दिया। आइंदा उसकी बातों में ना आना और ये बात सुन ले कि मूना की शादी तेरे बड़े भाई से नहीं हो सकती। मेरी बड़ी नंद ने अपनी अम्मा को लाख मनाने की कोशिश की और वजह भी पूछनी चाहिए कि क्यों मूना की शादी भाई से नहीं हो सकती, लेकिन मेरी सास ने उन्हें भी कोई जवाब न दिया। वो भी तंग आकर वापस अपने घर चली गई और मुझे यकीन आ गया कि अब कुछ भी हो जाए अम्मा नहीं मानेंगी। अगर उन्होंने अपनी सगी बेटी की बात नहीं मानी थी तो फिर मैं तो उनकी बहू थी।
دن تیزی سے گزرنے لگے، مجھے اس بات کی فکر ستانے لگی تھی اگر میرے بچے نہ ہوئے تو کچھ دن بعد مجھے اس بات کے تانے روز روز سننے کو ملیں گے۔ باتوں میں تو کئی دفعہ یہ بات کی جا چکی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے کھل کر یہ بات نہیں کی تھی، اور اس دن سے پہلے ہی مجھے اولاد کے لیے کچھ کرنا تھا۔ لیکن آج کل خالد کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ وہ صبح جو دفتر جاتے تو پھر شام کو لوٹ کر آتے، اکثر رات کو بھی لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے نکل جاتے اور کہتے کہ آفس کا کام کر رہا۔ مجھے خود ہی کسی ایسے ڈاکٹر کی تلاش کرنی تھی جو میرا اچھی طرح علاج کر دیتی۔ میں انہی سارے چکروں میں الجھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ایک دو دوستوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے کسی اچھی ڈاکٹر کا پتہ دے دو۔ جب ایک رات اچانک ہی مجھے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ خالد سو رہے تھے، مجھے دوا کی ضرورت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سر کی ساری رگیں پھٹ جائیں گی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس گھر میں واحد میری ساس تھی جن کے پاس ہر قسم کی دوا موجود ہوتی، اس لیے مجبوراً میں ان کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں چونک اٹھی۔ میں تو اپنی ساس کو بڑا ہی ظالم سمجھتی تھی، لیکن وہ تو میری دیورانی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی، مجھے ان سے اس قسم کی ہرگز بھی کوئی امید نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس ایک دم کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے فہمیدہ، دروازہ بجائے بغیر اندر کیوں آئی ہو؟ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میری زبان تالو سے چپک گئی، اور بڑی مشکل سے میں نے ان سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، مجھے دوا چاہیے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے دوا کا پتہ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑایا۔ کہنے لگی، تم آئے تو شہر سے ہو لیکن تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے، آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ ضرور بجا لینا۔ میں خاموشی سے دوا لی اپنے کمرے میں آ گئی۔ گولی کھانے کے بعد میرے سر کے درد میں کچھ آرام آ گیا تھا، لیکن میری سوچیں بہت تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس آدھی رات کو دیورانی کے پاؤں کیوں دبا رہی تھی۔ میرا تو خیال تھا کہ میری ساس بڑی ظالم ہے، جس نے گھر کے کام کاج کے لیے مونا کو یہیں رکھ لیا ہے اور وہ کبھی مونا کی شادی نہیں ہونے دے گی۔ لیکن آج جس طرح وہ مونا کے پاؤں دبا رہی تھی، مجھے یقین آ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ مونا کو اپنے کمرے میں رکھنے کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جب سے مونا کے شوہر شاہد کا انتقال ہوا تھا، مونا کا کمرہ بند پڑا ہوا تھا، وہاں شاہد کا سامان موجود تھا، اور میری ساس کہتی تھی اگر مونا وہاں جائے گی تو اسے شاہد کی یاد آئے گی، اسی لیے میں اسے اپنے کمرے میں رکھتی ہوں۔ مگر آج لگ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ ساری رات انہی سوچوں میں گزر گئی، اور جب صبح میں باورچی خانے میں گئی تو مونا ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، یہ رات کو ساس تمہارے پاؤں کیوں دبا رہی تھی؟ سب خیریت تو ہے؟ میری بات سن کر اس نے نظریں چرا لی اور ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح آخر کیا ہو رہا ہے؟ تم مجھے بڑی بہن بھی کہتی ہو اور پھر کوئی بات بھی نہیں بتاتی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں خود تمہاری مدد کروں گی۔ مونا کہنے لگی کہ بھابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے منہ سے آپ کو اتنی بڑی بات بتا سکوں۔ میں تو خود بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جاؤں، کیا کروں، کس سے اپنے دل کی بات کہوں۔ اگر آپ سچ جاننا ہی چاہتی ہیں تو آپ خود مونا بن کر رات کو ساس کے کمرے میں چلی جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ لیکن بس اتنا یاد رکھیے گا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ سب کرنے کے لیے میں مجبور ہوں۔ اگر میں ساس کی بات نہ مانتی تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دیتی، اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس دنیا میں اب میرا کوئی نہیں ہے۔ مونا کی باتیں سن کر میں الجھ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا تھا جسے وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی، لیکن مجھے تو سچ جاننا ہی تھا۔ اس لیے میں نے رات کو مونا کو اسٹور روم میں چھپا دیا اور خود اس کے کپڑے پہن کر ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس چشمہ لگاتی تھی اور بغیر چشمے کے ان کو دھندلا نظر آتا تھا، اسی لیے میں نے وہاں جانے سے پہلے مونا سے ان کا چشمہ چھپوا دیا تھا۔ جب میں کمرے میں گئی تو ساس کہنے لگی، مونا میرا چشمہ نہیں مل رہا ہے، مجھے چشمہ دو، کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے یہاں وہاں ہاتھ مارا اور اپنی ساس سے کہہ دیا، اماں چشمہ نہیں مل رہا، لگتا ہے کہیں گم ہو گیا ہے، میں صبح ڈھونڈ دوں گی۔ میری آواز مونا سے کافی ملتی جلتی تھی۔ میں نے اپنے لہجہ بھی مونا کے جیسے ہی بنا لیا۔ میری بات سن کر ساس کہنے لگی، چلو کوئی بات نہیں، تم لیٹ جاؤ، سارا دن کی تھکی ہوتی ہو، فہمیدہ تو گھر کے کاموں میں ٹھیک طرح سے ہاتھ بھی نہیں بٹاتی، تم اکیلے ہی سارے گھر کے کام کرتی ہو۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گڑی تھی جب وہ بہو بن کر ہمارے گھر چلی آئی۔ ساس کی بات سن کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، لیکن فی الحال میں نے مونا کی جگہ ہی لی ہوئی تھی، اسی لیے میں خاموش رہی۔ جیسے ہی میں لیٹی تو ساس نے میرے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی، تم آرام کیوں نہیں کرتی ہو؟ دن میں کچھ وقت آرام کا بھی نکالا کرو، تمہاری صحت کے لیے آرام کرنا بہت ضروری ہے۔ میں خاموشی سے ساس کی باتیں سن رہی تھی اور حیرت سے میری آنکھیں پھٹ رہی تھی۔ میری ساس کو کب سے ہمارا اتنا خیال ہو گیا تھا، وہ آرام کا مشورہ دے رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، دیکھو مونا، سالوں سے اس گھر میں کوئی بچہ نہیں آیا ہے، ہم اس گھر کا وارث دیکھنے کو ترس گئے۔ اب جب سالوں بعد تم حاملہ ہوئی ہو تو مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم ہمیں اس گھر کا وارث دو گی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا خیال رکھو۔ ساس کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔
میرے دیور کے انتقال کو سال ہونے والا تھا، تو مونا کس کے بچے کی ماں بننے جا رہی تھی، اور وہ بھی اس گھر کا وارث۔ میری ساس نے تو مونا اور جیٹھ کی شادی بھی نہیں کروائی تھی، تو کیا بغیر شادی کے وہ دونوں ایک ساتھ تھے؟ یہ سوچ کر میری روح لرز اٹھی تھی۔ پھر میری ساس خود ہی کہنے لگی، فہمیدہ اگر خالد کو بچے دے دیتی تو ہمیں یہ فیصلہ نہ کرنا پڑتا، لیکن وہ تو بانجھ ہے اور یہ بات بتاتی بھی نہیں ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ خالد نے خود یہ بات ڈاکٹر کے منہ سے سن لی اور فہمیدہ کی رپورٹس اسے مل گئی، ورنہ ہم تو ساری زندگی اس بانجھ سے امید لگائے رکھتے۔ اب دیکھو تمہاری اور خالد کی شادی کو 4 مہینے بھی نہیں گزرے اور تم نے ہمیں خوشخبری سنا دی۔ اب تمہارا اور خالد کا بچہ ہوگا تو یہ گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ فہمیدہ یہاں رہنا چاہے تو شوق سے رہے اور جانا چاہے تو چلی جائے، لیکن جب تک یہ بچہ نہیں ہوتا اسے یہ بات نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ وہ شہری لڑکی ہے، ہمیں تو ڈر ہے کہیں وہ تمہیں کچھ کھلا پلا کر اس بچے کو ضائع نہ کروا دے۔ ویسے بھی وہ تمہاری اور تمہارے جیٹھ کی شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اب میں اسے کس منہ سے کہوں کہ میرا بڑا بیٹا نامرد ہے اور میں اس کی شادی نہیں کر سکتی۔ ساس کی آنکھوں سے کچھ آنسو گرے اور انہوں نے آنسو پونچھ لیے، لیکن میری آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے تھے وہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی شادی کروا دی تھی اور میرا شوہر اس نے میری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا تھا، مجھے بتائے بغیر مونا سے نکاح کر چکا تھا، اس کے بچے کا باپ بننے والا تھا، اور جب بھی میں نے مونا کی شادی کی بات کرتی تو ایسے چپ ہوتا جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ اماں بڑی ہیں، وہ فیصلہ کریں گی، یہ کہہ کر وہ مجھے ہمیشہ خاموش کروا دیتا، جبکہ ہر فیصلہ وہ خود کر چکا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا تھا، کیسے میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ تو اپنی پسند سے مجھے شادی کر کے یہاں لایا تھا، کہ صرف اولاد کی خاطر اس نے مجھے چھوڑنا گوارا کر لیا تھا؟ مجھے بتایا بغیر ایک دوسری عورت کو ہماری زندگی میں شامل کر لیا تھا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ اور مونا، میں نے اسے تو اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھا تھا، اس نے کیسے میرے ہی شوہر سے نکاح کر لیا تھا؟ مونا کی باتوں کا مطلب مجھے اب سمجھ آ رہا تھا، شاید اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، وہ چاہ کر بھی مجھے کچھ نہیں بتا پاتی تھی۔ اس بیچاری کا بھی کیا قصور تھا؟ اگر وہ ان ظالموں کی بات نہ مانتی تو یہ اسے اپنے گھر سے ہی نکال دیتے۔ مجھے بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ساس کو بتا سکتی کہ میں مونا نہیں فہمیدہ ہوں۔ کچھ دیر بعد میں خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ میری ساس مونا کی خدمتیں کیوں کر رہی تھی۔ وہ انہیں اس گھر کا وارث دینے جا رہی تھی، جبکہ میں تو بانجھ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بات میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں کسی اچھی سی ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، دوبارہ سے علاج شروع کرواؤں گی اور کبھی نہ کبھی تو ماں بن ہی جاؤں گی، لیکن میرے شوہر سے اتنا انتظار نہ ہو سکا تھا۔ اور پھر کہیں نہ کہیں یہ بھی تو سچ تھا کہ میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا تھا اور اسے اس بات سے ناواقف رکھا تھا کہ میں بانجھ ہوں۔ شاید اسی بات کی سزا مجھے ملی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو باہر صوفے پر مونا اور میرا شوہر خالد بیٹھے ہوئے تھے۔ مونا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ یہ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ خالد نے مجھ سے نظریں چرا لی تھی۔ میں نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے مونا سے نہیں، آپ سے شکوہ ہے۔ وہ تو مجبور ہے، لیکن آپ تو مجبور نہیں تھے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھے تو بتا دیتے، میں خود آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی۔ میری بات سن کر خالد نے تڑپ کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، تم غلط سمجھ رہی ہو فہمیدہ، میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اماں مرنے سے پہلے میری اولاد دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس گھر کا وارث چاہتی تھی، اور یہ کوئی ایسی غلط خواہش نہیں تھی کہ جس کے لیے میں انکار کر دیتا۔ میں جان گیا تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے میں نے مونا سے نکاح کیا تھا کہ اسے بھی سہارا مل جائے اور اس گھر کو وارث بھی۔ میں جانتا ہوں تم مونا سے بہت محبت کرتی ہو اور اسے اپنی سوتن کے روپ میں اپنا لو گی۔ خالد کی بات سن کر میں نے غصے سے انہیں دیکھا اور کہا، بہن ماننا الگ بات ہے اور سوتن بنانا الگ بات ہے، میں کیسے آپ کی زندگی میں کسی اور کو جگہ دے سکتی ہوں؟ آپ کا مونا اور یہ بچہ مبارک ہو، میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ میں غصے میں کمرے میں آ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی تو مونا میرے پاس چلی آئی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ یہاں سے نہ جائیں، اگر آپ کو میری ذات سے اعتراض ہے تو میں اپنے بچے کو لے کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ آپ نے بڑی بہن بن کر ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، میں آپ کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ مونا کی بات سن کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ وہ میری خاطر یہ گھر چھوڑ کر جانے کے لیے تیار تھی اور میں اسے اس کا حق دینے کو بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، رونے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں لاکھ علاج کروا لوں، میں ماں نہیں بن سکتی اور وہی اس گھر کو وارث دے سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے اس کے وجود کو قبول کر لیا تھا۔ وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی، اور اگر میں اسے نکال بھی دیتی تو کیا کرتی؟ آج نہیں تو کل میرا شوہر اور ساس کو بچے کو لیے کسی دوسری عورت کی ضرورت پڑتی، اور مونا کے سوا اگر کوئی اور عورت یہاں آتی تو وہ مجھے 2-4 دن بھی برداشت نہ کرتی۔ مونا تو مجھ سے سچ میں محبت کرتی تھی،
میں نے دل سے مونا کو اپنا لیا اور ہمارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ مونا نے جلد ہی ایک بیٹی کو جنم دیا اور اسے میری گود میں ڈال دیا اور کہنے لگیں کہ بھابھی اس بچے کی ایک نہیں 2 ماں ہیں، آج سے یہ مجھ سے زیادہ آپ کی ہے۔ یہ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا ادھورا پن ختم ہو گیا۔ زندگی خوشیاں بانٹنے کا نام ہے، خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ میں نے اپنی خوشیاں اپنا شوہر مونا کے ساتھ بانٹا تھا اور اس نے اپنی اولاد کو میری گود میں ڈال کر میرے ادھورے پن کو مکمل کر دیا تھا۔ شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔